اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور ہمارے پاس سوالات موجود ہیں۔ پوچھنے والے نے اول جو سوال پوچھا ہے بعد السلام، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آقا صاحب ایک دن میں مومن کی صفات میں سے یہ صفت بھی موجود ہے کہ ایک دن میں 51 رکعت نماز پڑھنا، 17 رکعت تو واجب نمازیں ہیں، یہ 51 رکعت مکمل کس طرح سے کی جائیں، اس کی کیا ترتیب ہے اور کیا اوقات ہیں کہ جن وقتوں میں ان نمازوں کو ادا کیا جائے، اس کی ذرا تفصیل سے وضاحت فرمائیے گا۔ جی، یہ فرمان بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کا ہے، جس میں آپ نے فرمائی مومن کی 5 صفتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نماز میں سورہ فاتحہ کے آغاز میں بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھے گا، اور وہ خاک کے اوپر مٹی کے اوپر سجدہ کرے گا۔ اچھا جی، اسی طرح وہ عقیق کی انگوٹھی پہنے گا، اور زیارت اربعین جو ہے نا وہ کرے گا، اور 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز جو ہے نا وہ پڑھے گا۔ یہ 5 صفات ہیں مومن کی، اور بھی صفات ہیں، یعنی قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا 5 صفات بیان کیے، ان کے علاوہ بھی ہیں۔ البتہ ایمان کے چونکہ وہ درجات ہیں، لہذا یعنی مختلف روایات یا مختلف یعنی قرآن کی آیات میں مختلف صفات کا آنا یہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ منافات نہیں رکھتی۔ تو 51 رکعت جو ہے نا، جیسے محترم کالن نے فرمایا 70 رکعت تو یہ آپ کی 5 وقت کی نماز ہے، یہ نماز پنجگانہ ہے، اور اس کے علاوہ جو 34 رکعت ہے وہ آپ کی صبح سے اگر آپ شروع کرتے ہیں تو صبح کے نوافل ہیں، وہ نماز فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اور اسی طرح 8 رکعت نوافل ہے جو نماز ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہے 2 رکعت کر کے، اور 8 رکعت نماز عصر کے نوافل ہیں، وہ بھی عصر سے پہلے، یعنی ظہر کے نوافل ظہر سے پہلے اور عصر کے نوافل عصر سے پہلے، وہ 2 یہ اور یہ جو ہے نا یہ 8 رکعت جو ہے نا وہ 16 ہو گئی ہے۔ تو 16 اور 2 18، اور مغرب کی جو ہے وہ 4 رکعت ہے، تو 18 19 20 ہو گئی۔ عشاء کی جو بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے وہ 1 رکعت شمار ہوتی ہے، اور جو نماز تہجد ہے وہ 11 رکعت ہے، یعنی 8 رکعت جو ہے نا وہ نماز تہجد یا صلاۃ اللیل کہلاتی ہیں، اور شفع جو ہے وہ 2 رکعت ہے، اور وتر جو ہے وہ 1 رکعت ہے۔ تو یہ اس طرح جو ہے نا وہ 34 رکعت بنتی ہے۔ نماز تہجد 11 رکعت، اور ظہرین کے نوافل 8 رکعت، اور اسی طرح صبح کی 2، مغرب کی 4، عشاء کی 1 رکعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ حدیث قدسی میں ہے لا یزال عبدی المؤمن یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ جو ہے وہ نوافل کے ذریعے جو ہے نا وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور ومن تقرب الی، جو نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جس سے میں محبت کروں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو یہ گویا ان نوافل کا جو پابند ہوتا ہے وہ گویا مظہر صفات خداوندی جو ہے نا وہ بنتا ہے۔ جی سبحان